تو صدائے آمد مولا ہے میری سانسوں میں، اچھا مصرع ہے، بہت اچھا ہے۔ شکریہ۔ سجا ہوا ہے تیرا انتظار آنکھوں میں، اقتدار عابدی کے انتظار آنکھوں میں، سجا ہوا ہے تیرا انتظار۔ تو صدائے آمد ہے مولا ہے ان کی سانسوں میں۔ اگر مثلا یعنی حرف ربط اگر رکھے صدر و ابتدا میں، یعنی مطلع اور مطلع ثانی میں اگر کوئی حرف ایسا لگے آپ کو کہ یہ لفظ اس مصرے کو دوسرے مصرے کے ساتھ اچھی طرح سے جوڑ سکتا ہے پھر تو اچھا ہے، وگرنہ پھر وہ دونوں مصرے جدا ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے۔ اگر ان کو خاص طور پر اس فریم میں نہ لایا جائے تو ممکن ہے کہ بعض شعراء اس کو غلطی سمجھیں، یا پھر وہ آپ کو تو نہ کہہ سکے محفل میں یا آپ کے سامنے، کیونکہ آج کل کا ٹرینڈ اس طرح ہے کہ لوگ آمنے سامنے کچھ نہیں کہتے جی، پیٹ پیچھے واٹس ایپ پہ خوب لگے رہتے جی ہیں ہاں جی ہاں یا فیس بک پہ وہ واٹس ایپ پہ یا فیس بک کے ہیرو بن جاتے ہیں کہ فلاں ہے فلاں ہے، ایک مشاعرے میں فلاں شاعر نے فلاں مصرع یوں پڑھا اور دوسرا مصرع یوں کہا، اگر یوں کہتے تو کیسا رہتا، پھر وہ اس طرح فیس بک میں ہیرو بن جاتا ہے۔ اگر آپ کی یہی غلطی آپ کے منہ پہ کہہ دے، آپ اس کا نہ فقط شکر گزار رہیں گے، پھر ان کا ممنوع بھی رہیں گے، احسان، کیونکہ اس نے احسان کیا ہے آپ پہ۔ بالکل بالکل، وہ آپ کو رسوا نہیں کیا، اس نے بعد صحیح میں اس نے آپ کو رسوا نہیں کیا۔ ہاں خلاصہ جی، صدائے آمد مولا ہے میری سانسوں میں، سجا ہوا ہے تیرا انتظار آنکھوں میں، اس میں کوئی پہلو نہیں نکلتا کہ میں اس پہ بات کروں، البتہ اچھا ہے، کامل ہے، اس سے بھی بہتر، یعنی غلطی نہ ہونے کے برابر ہے، مطلب علمی عروج سے یا خیال کے لحاظ سے یا پھر شاعری کے لحاظ سے یا پھر ربط کے لحاظ سے کچھ اگر اس کو بہتر بناتے تو اور اچھا ہوتا ہے اس سے بھی۔ کیا بات ہے۔ مثلا اگر آپ اس کو کہتے کہ صدائے آمد مولا ہے جب سے سانسوں میں، جب سے، واہ 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 واہ، پھر یہ ربط بنتا ہے دوسرے مصرے کے ساتھ۔ ارے واہ، کیا اسی بات ہے، بہت خوب، بہت شکریہ کرم ہے آپ کا، ایک لفظ یعنی سے آپ نے اس پورا وقت نکھار ڈال دیا اس کے اندر، واہ واہ واہ۔ صدائے یار یا صدا کی جگہ سے امید آمد مولا ہے جب سے آنکھوں میں، جب سے سانسوں میں، ہاں یعنی مثلا اگر صدا سے زیادہ امید رکھتے پھر، یا امید آمد مولا ہے جب سے سانسوں میں، سجا ہوا ہے تیرا انتظار آنکھوں میں، تو ان کا انتظار تب سے ہے، کب سے؟ جب سے۔ اب یہ جب سے وہ لفظ ہے، جب سے وہ صرف ایک جب سے، اس کا اضافہ اگر کرتے آپ تو یہ شعر اور نکھر جاتا، صحیح بات ہے، بالکل، وہ دونوں میں ربط بہت خوبصورت آ جاتا ہے، ربط آ جاتا ہے پھر اس میں، یعنی امید آمد مولا ہے جب سے آنکھوں میں، یعنی وہ آنکھوں میں امید ہوتی ہے نا۔ تو سجا ہوا ہے تیرا انتظار آنکھوں میں، میں نے جو اس کے عروض و ضرب میں جو آخری رکن ہے اس کا فعلن ہے، فعلن، کھو میں، جی، یعنی ردیف کو کر، دو سبب ہیں کو میں۔ اب یہ دیکھے کبھی فعلن بن جاتا ہے، کبھی فعلن بن جاتا ہے۔ شاعر اگرچہ اس کو اختیار ہے، بعض شعراء جس کی طاقت اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اس کو نبھا سکے، اس لیے وہ ایک سلم سا وہ ایکسکیوز نکالتا ہے کہ ہمیں وہ اختیار ہے کہ اگر ہم فعلن کو فعلن بنائیں۔ ابھی آزاد شہری، قانون جب بنتا ہے تو اس کو توڑنے کے لیے بھی ایک قانون چاہیے نا۔ جی جی، قانون یا کوئی امینڈمنٹ اگر قانون میں، یعنی کوئی رد و بدل قانون میں لانا اگر آپ چاہیں، اس کے لیے پھر ایک اور قانون بنانا پڑتا ہے۔ جی،
چونکہ بیچارے اچھے ہوتے ہیں، بہت اچھے، میں نہیں کہتا کہ برے ہوتے ہیں، چونکہ وہ نبھا نہیں سکتے. مثلا اس نے لیا ہے عروض و ضرب رکھا ہے، عروض ہے اس کا کیا، فعلن، کبھی وہ اس سے فعلن ہو جاتا ہے، فعلان ہو جاتا ہے، فعلات ہو جاتا ہے، مگر وہ اگر اس سے کوئی پوچھے کہ یہ کیوں ہوا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ یہ ہمیں اختیار، اتنا اختیار ہے ہمیں آخری جز میں، آخری رکن میں، ہاں مگر اس یہ کو اختیار سطح کلامی ہوتی ہے ذرا کہ اس کو انگریزی میں کہا جائے جو پوئٹک لائسنس جو استعمال ہوتا ہے وہی ہے کہ مجھے آزادی ہے. ہاں یہ سیلف میڈ ہوتا ہے، یہ جی سیلف میڈ پوئٹک اتھارٹی ہوتی ہے جو خود استعمال کرتا ہے شاعر اپنی، اور کیا بات. اور اپنے بہاف میں کرتا ہے، اپنے جی بہاف میں استعمال کرتا ہے. تو فعلن ذہن میں رہے. جی ابھی آپ کا آخری رکن کیا ہے، سو میں، سو میں، ہاں، کھو میں، یہ ذرا دھیان رکھے میں بعد میں. ابھی آپ یہ آج کتنا معطر ہے مومنوں کا چمن، کا چمن، فعلن ہو جائے، یہ ابھی دیکھیں ادھر فعلن ہوا ہے، کا چمن. ابھی کا چمن کو میں وزن کے ساتھ اگر اس کو ملائیں، کیا یہ ہم وزن ہے؟ نہیں ہے. اگرچہ آپ کو پتہ نہیں ہے، علم عروض آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ، البتہ اتنا نہیں ابھی سو میں یا کو میں کا چمن ہم وزن ہے؟ نہیں سمجھے آپ. آخری رکن جو ہمارا ختم ہونا ہے، اس کو ختم ہونا ہے کیا ہے، کو میں، اس طرف ہو جاتا ہے، پھر آخر میں کیا رہ جاتا ہے، کو میں، سو میں، کو میں. اب اس میں دیکھیں یہ آج کتنا معطر ہے مومنوں کا چمن، کا چمن. ابھی آپ اس کو تھوڑا سا غور کریں اس پہ، کا چمن اور قومیں ایک وزن پر ہے؟ نہیں. کہاں، قومیں اور کا چمن. یعنی اگر اس کو، اگر چاہیے اختیار شاعر کو ہے ان کے مطابق کا چمن، یہ آج کتنا معطر ہے مومنوں کا چمن. اب اگر آپ اس کو مشاعروں میں پڑھے، کوئی سوائے واہ واہ کے آپ کچھ بھی نہیں سنیں گے. اگر اس کو علم عروض کے آئینے میں دیکھیں، پھر تھوڑا سا مشکل ہے اس میں کا چمن، کیونکہ یہ آخر میں وطد ہے، جبکہ آپ کا مصرع اولا سبب پہ ختم ہے، اور یہ ہے چمن. ابھی میں اور چمن میں آپ کچھ فرق محسوس کرتے ہیں کہ نہیں؟ میں اور چمن، چمن دے کے 3 حرفوں سے ہے، 3 حرفی ہے، چ میم نون. میں میم ہے اور اس میں یہ ہے، بس کچھ نہیں ہے. سو میں. اچھا تو یہ اس سے گزرتے ہیں، آگے نکلتے ہیں. یہ آج کتنا معطر ہے مومنوں کا چمن، بسی ہوئی ہے جو خوشبو بہار آنکھوں میں. کیا بات ہو، خوش نصیب، ہو خوش نصیب جو مد ہے امام کر پاؤں. ہوں خوش نصیب جو مد ہے امام کر پاؤں، آیا جو شوق میری بے قرار آنکھوں میں. مصرع اچھا ہے، شعر اچھا ہے، خیال اچھا ہے، بہترین ہے. ابھی کر پاؤں، پاؤں یہ دیکھ، ابھی یہ پاؤں، پاؤں بالکل وزن پر ہے. ابھی دیکھیں پاؤں کو میں ہم وزن ہے، بالکل صحیح ہے. شکریہ. پاؤں، ہوں خوش نصیب جو مد ہے امام کر پاؤں، آیا جو شوق کا، سوری، آیا جو شوق میری بے قرار آنکھوں میں. آیا ہے، آیا ہے، آیا ہے شوق میری بے قرار آنکھوں میں. بہت اچھا ہے. اگر بالکل یہ بالکل ابھی اس مصرے میں کوئی بھی وہ نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہے، بالکل صحیح ہے. ہوں خوش نصیب. اگر کر پاؤں کی
اگر میں اس کو چینج کروں تھوڑا سا، جی ہوں خوش نصیب جو مدح امام کرتا ہوں، یہ کر پاؤں یعنی اس میں شک پایا جاتا ہے. اگر کر میں نے اب تک نہیں کیا ہے. واہ واہ واہ. ابھی وہ اگر شک آ جائے پھر وہ شک سے بہتر ہے کہ یقین میں تبدیل کریں ان کو. کیا بات ہے. خوش نصیب اگر یعنی اگر آ جائے، جو یہ لفظ جو ہے جو بہت خطرناک ہے، جو اگر کر پاؤں یعنی میں نہیں کر سکتا ہوں. کیوں نہیں؟ جب کہ آپ کر رہے ہیں اس کو. وہ خوش نصیب جو مدح امام کر پاؤں جبکہ آپ کر رہے ہیں. وہ خوش نصیب جو مدح امام کرتا ہوں. کس لیے میں خوش نصیب ہوں؟ اس لیے کہ میں مدح امام کرتا ہوں. وہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آیا ہے شوق میری اور اس مدح کا. دیکھے نتیجہ کیا ہے کہ میری آنکھوں سے شوق آیا ہے شوق میری بے قرار آنکھوں میں. اچھا چاہتے ہیں سیکنڈ لاسٹ شعر پہ. یہ روح خود ہی صحت مند ہوتی جاتی ہے. صحت مند ابھی صحت مند ہوتی جاتی ہے، نظر جو آتا ہے ان کا وقار آنکھوں میں. یہ روح خود ہی صحت مند. ابھی ایک حرف یہاں اضافی ہے. صحت یعنی 3 حرف ہے، 2 ساکن ہے صحت کے ساتھ. صاد متحرک ہے، صحت سبب ہے، وتد ہے. صحت یعنی وتد ہے یہاں. صحت مند میں یہ روح خود ہی صحت مند ہوتی جاتی ہے. مفاعل فعلات نہیں بنتا یہاں پہ. یہ روح خود مفاعل تو بنتا ہے. یہ روح خود ہی صحت مند. اگر اس کو زبردستی کیا جائے تو بن سکتا ہے، مگر اس صحت کی وجہ سے تھوڑی سی ثقالت بنتی ہے یہاں پہ. اگر اس کو اسی صحت مند ہی کو رکھے تو تھوڑی سی ثقالت ہوتی ہے بولنے میں اور سننے میں. اگر اس صحت کو اٹھا کیا گیا تنومند ہوتی جاتی ہے. تنومند صحت، کیونکہ اس کو پھر آپ کو تے کو تکرارن بولنا پڑے گا، پھر پروناؤنس کرنا پڑے گا. اگر اس کو یوں پڑھے یہ روح خود ہی تنومند ہوتی جاتی ہے. تنومند ہوتی جاتی ہے. تنو یعنی زوراور یعنی طاقتور یعنی بہت انرجیٹک ہو جاتی ہے میری روح. تنومند تناور بن جاتی ہے، طاقتور بنتی ہے. یہ روح خود ہی تنومند ہوتی جاتی ہے. نظر جو آتا ہے ان کا وقار آنکھوں میں. بہت اچھا ہے خیال، بہت اچھا ہے، بہت اونچا خیال ہے. کاش دیکھ سکوں اقتدار مہدی یہ دی. یہاں بھی فعلن ہو جاتا ہے. فعلن ہو جاتا ہے. دوسرے مصرے میں فعلن تھا، ابھی یہ فعلن ہو جو مہدی دی. مہدی دی فعلن ہو جاتا. دیکھیں یہ کاش دیکھ سکوں اقتدار مہدی دی. آپ کو شاید براہ شوق مودت خمار آنکھوں میں. اگر مہدی یہ دی کی بجائے دی کے یعنی اگر یہ کامل مصرع یوں ہوتا تو کیا ہوتا؟ کاش دیکھ سکوں اقتدار مہدی کو، یا کہیں اور یہاں پہ آپ لگا دیتے میں یعنی میں دیکھتا. کاش دیکھ سکوں اقتدار مہدی کو، تو وہ یہ فعلن ہو جاتا ہے. مہدی کو یہ فعلن ہو جاتا ہے، فعیلن سے فعلن بن جاتا ہے. تو یہ تھا کچھ بہت اچھا کلام ہے. اس میں کوئی وہ یعنی علمی لحاظ سے، عروضی لحاظ سے، یعنی ہر طرف سے اگر دیکھا جائے تھوڑی سی گنجائش ہے بہتر بنانے کی. غلطی اگر میں کہوں غلطی ہے تو اس میں غلطی کوئی نہیں ہے. اگر اس کو بہتر بنانا ہو تو بعض الفاظ کو ہٹا کر کوئی اور لفظ اگر اس کی جگہ بٹھا دے
تو جی یہ اور بہتر بن جاتا ہے. کیا بات, بہت شکریہ, کیا بات ہے. ہاں تو اسی تناظر میں جی آپ نے کہا کہ آپ بھی کچھ پڑھیں. ابھی میں ارشاد بالکل اسی کا تو انتظار ہے. انتظار آنکھوں میں ابھی اور وہی کانوں کو. کلام پڑھوں یا کوئی اور پڑھوں؟ آپ پر جو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت موضوع ہے آپ کے تو لیے اور سامعین کے لیے. دوسرا مصرع جو دیا تھا، سجا ہوا ہے تیرا انتظار آنکھوں میں. کہاں گیا وہ؟ ہاں تو میں نے لکھا تھا کہ ابھی ترنم سے پڑھوں. بالکل آپ اور ترنم نہ پڑھیں, بہت زیادتی ہے سامعین اور ناظرین کے لیے. اچھا تو بسم اللہ کر کے پڑھتا ہوں آپ ہاں کی اجازت سے. بسم اللہ ارشاد. امام آئیں گے، امام آئیں گے، ہے اعتبار آنکھوں میں. واہ, امام آئیں گے، ہے اعتبار آنکھوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بچھی ہوئی ہے، بچھی ہوئی ہے، رہے انتظار آنکھوں میں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. بچھی ہوئی ہے، رہے انتظار آنکھوں میں. تصور رخ مہدی سے دل ہے باغیرم. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تصور رخ مہدی سے دل ہے باغیرم. اسی سے رہتی ہے، اسی سے رہتی ہے تازہ بہار آنکھوں کیا بات میں. ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی سے رہتی ہے تازہ بہار آنکھوں میں. جو شوق دید میں جلتے ہیں رات دن پہ ہم، واہ, جو شوق دید میں جلتے ہیں رات دن پہ ہم، اسی عمل سے ہے قائم قرار آنکھوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. اسی عمل سے ہے قائم قرار آنکھوں میں. فراق یوسف زہرا ہے وصل کے لمحے. واہ, فراق یوسف زہرا ہے وصل کے لمحے. سو ہم بھی رکھتے ہیں ان کا شمار کیا آنکھوں بات ہے, سبحان میں. اللہ سبحان اللہ. سو مقرر ہم ارشاد ہو, مقرر ارشاد. فراق یوسف زہرا ہے وصل کے لمحے. سو ہم بھی رکھتے ہیں ان کا شمار آنکھوں میں. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. نگاہ حسرت دیدار سونے دیتی نہیں. واہ, نگاہ حسرت دیدار سونے دیتی نہیں. اب آنے والے ہیں دل سوار آنکھوں میں. کیا بات ہے, واہ واہ واہ.
اب آنے والے ہیں دل سوار آنکھوں میں، دعائے عصر توسل ہے دل کا سرمایہ، واہ دعائے عصر توسل ہے دل کا سرمایہ، اسی سے رہتی ہے ہر دم نکھار آنکھوں کیا بات میں، ہے، سبحان اللہ. اسی سے رہتی ہے ہر دم نکھار آنکھوں میں، صبا جو سامرا جاؤ تو اس ہوا سے کہو، واہ واہ. صبا جو سامرا جاؤ تو اس ہوا سے کہو، سجا ہوا ہے واہ تیرا واہ. انتظار آنکھوں کیا بات ہے، میں، کیا بات ہے. امام آئیں گے ہے اعتبار آنکھوں میں، واہ بہت خوب، بہت خوب. بچھی ہوئی ہے رہے انتظار آنکھوں میں، سبحان اللہ. آفرین آفرین، کیا زبردست. مفاعل فعلات مفاعل فعل مفاعل فعلات مفاعل فعل. کیا بات ہے، زبردست. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے شکریہ شکریہ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا ہماری مولانا. کیا بات مولا ہے. بہت خوب بہت خوب. صبا بھائی آپ نے تو یہ ہمیں تھا میرا کلام. سے محفل لوٹ لی. اور بہت بہت معذرت کے ساتھ، اگر کچھ اگرچہ مجھے اصلاح کا کوئی حق نہیں تھا، میں تو صرف مشورہ دے رہا تھا، اگر اس لفظ کی جگہ یہ آ جائے تو کیا ہے، بہتر ہے. بالکل. خدا نہ خواستہ آپ کی دل آزاری نہ ہو، نہیں میرا نہیں مقصد حضور. کہ میں آپ کی اصلاح کروں، میں اصلاح کے قابل بھی نہیں ہوں ابھی. نہیں یہ آپ کی انکساری ہے، اور ہم آپ کی جو آپ کی ہدایات ہیں ان کا پورا استعمال کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تاکہ اس کو اور صحیح کریں، اور پھر ضرور اس کو دوبارہ ہم شائع کریں گے آپ کے ساتھ. اور جس طرح میں نے کہا تھا کہ آپ نے لکھا تھا کہ صدائے آمد مہدی ہے آمد مولا. میری سانسوں میں، تو میں نے کہا صدائے، یعنی اگر اس کی جگہ صدا کی جگہ امید ہے، یا صدائے آمد مہدی ہے. بالکل. جب سے آنکھوں میں، جب سے بہت خوبصورت بنا دیتا ہے. بہت بہت بالکل بالکل. یہ میں نوٹ کر رہا ہوں، اور اس کو انشاءاللہ اس حساب سے اس میں ترمیم کروں گا، اور پھر آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، چاہے تو ایک مرتبہ پھر آپ سے کانفرنس پہ بھی، اور اس کو پھر کریں گے. آپ کچھ ایک مرتبہ پھر گستاخی کی نہیں بالکل. دیکھیے ہماری بیگم صاحبہ جو ہے خواتین کا آخری جملہ ہوتا ہے، اس لیے ان کو اجازت ہے. بالکل صحیح فرمایا. ترستے ہیں، ہماری تو واقعی آنکھیں ترستی ہیں کہ کوئی جو ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہمارے لیے دعائیں کرے، صرف دعائیں کرے، دعاؤں میں یاد رکھے. بہت جب سنتی ہوں دعاؤں میں خاص کر آپ کی، تو دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ واہ، رسول ذرہ اللہ کی نوازی. پاس سے سیدھی پہنچ رہی ہوں گی، اور کتنا خوش ہو رہے ہوں گے رسول. یہ آپ کی ذرہ نوازی. کیا بات. تو بہت شکریہ صادق صبا بھائی آپ کا، اور آپ کے کلام کا، آپ کی اصلاح کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں ہم اپنی طرف سے، اپنے سامعین ناظرین کی طرف سے، اور خاص کر ہماری بیگم صاحبہ جو پیچھے سے کھڑی ہوئی تب سے بیچاری اپنے پیروں پر پچھلے پون گھنٹے سے اللہ آپ کو سن رہی ہے. اللہ ان کو بھی اچھا رکھے. تو ان کا بھی بہت شکریہ. آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم اپنے ناظرین و سامعین کو خدا حافظ، آداب، سلام
सत श्री अकाल, नमस्कार कहते हैं, आदाब।